3 میں ہے، اور اس سورت کا تیسرا نام سورہ اقوات ہے۔ اقوات قوت کی جمع، اور قوت کہتے ہیں خوراک کو۔ یہ لفظ آیت نمبر 10 میں ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ۔ اس مناسبت سے اس کا تیسرا نام سورہ اقوات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے، اسلام کو افرادی قوت مل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور دعا پوری ہو گئی، بظاہر اسلام کا مقابلہ کرنا اب کفار مکہ کو مشکل نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے پھر مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا سردار تھا، بیت اللہ میں قریش کی جماعت کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ تو عتبہ نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں سے کہا، اگر آپ کی رائے ہو تو جا کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کروں، انہیں ترغیب دوں، لالچ دوں، اگر وہ قبول کر لیں گے تو ہم انہیں دے دیں گے، اور وہ اپنے مذہب کی، دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ عتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بات شروع کی کہ بھتیجے، آپ کو معلوم ہے ہماری قوم قریش میں سے آپ ایک بڑے بلند مقام اور نسب رکھنے والے ہیں، شرافت رکھنے والے ہیں، خاندان آپ کا وسیع ہے، محترم ہے، مکرم ہے، لیکن آپ نے پوری قوم کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ ایسی دعوت لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے قوم منتشر ہو رہی ہے، اور آپ ہمارے معبودوں پر عیب لگاتے ہیں، پہلے آباء و اجداد کو کافر قرار دیتے ہیں، اور آپ میری بات کو سن لیں، پھر جس کو آپ چاہیں پسند کر لیں، اختیار کر لیں، چاہیں تو آپ رد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، کیجئے۔ عتبہ نے کہا کہ اگر آپ کی اس تحریک کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے مال جمع کر کے آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ ساری قوم سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ قوم کے سردار بنے تو ہم سارے قریش آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، آپ کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی ایسا جن آپ پر حاوی ہے جو آپ کو یہ باتیں کہنے پہ مجبور کرتے تو ہم آپ کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب اس نے ساری بات پوری کر لی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ، اب میں کچھ کہوں سنو گے؟ اس نے کہا جی سنیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم تلاوت فرمائی، یہی حامیم سجدہ۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، آیت نمبر 13 پہ، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بس اس سے آگے آپ کچھ نہ پڑھیے، میں آپ کو اپنی رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں، رحم کیجئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تک تلاوت کی اور پھر سجدہ فرمایا۔ یہ وہاں سے چلا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، قوم نے دیکھا کیا خبر لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، اور اللہ کی قسم نہ وہ جادوگر کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے۔ اے میری قوم قریش، میری بات کو مانو، اس معاملہ کو میرے حوالے کر دو۔ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے، ایذا دینے کی بجائے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان کا کلام ایک خاص شان والا ہے، ابھی انتظار کرو۔ باقی عرب لوگوں کے معاملے کو دیکھو، اگر قریش کے علاوہ باقی عرب لوگ وہ ان کے زیر نگیں ہو جائیں اور یہ ان پر غالب آ جائیں
تو پھر ان کی بات تم بھی مان لو، اور اگر وہ غالب آ جائیں، یہ مغلوب ہو جائیں، تو بغیر کوشش کے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تیرے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا، نعوذ باللہ۔ یہ آیات مبارکہ سورہ حامیم سجدہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پر۔ اس سے پہلے جو سورہ حامیم ہم نے پڑھی، سورہ مؤمن، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی قرآن پاک کی صداقت بیان کی گئی تھی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی قرآن پاک کی صداقت کو بیان کیا گیا، تنزیل من الرحمن الرحیم کہہ کر۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختراع کردہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایجاد نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ربط ہے دونوں صورتوں کا، باقی توحید، رسالت، قیامت، یہ تینوں طرح کے مضامین ہوں گے جیسے پہلے صورتوں میں رہے۔ سورہ مبارکہ کا موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کیا ہوا ہے رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے۔ رحمان و رحیم دونوں مشتق ہیں رحمت سے۔ رحمت کا معنی رقت قلب، یہ کیفیت اللہ کے ساتھ متصف نہیں ہوتی، لیکن با اعتبار انجام کے، با اعتبار اختتام کے، یا با اعتبار منتہا کے، یہ دونوں صفات اللہ کے ساتھ متصف ہوتی ہیں، کیونکہ رقت قلب جب ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان عطا کرتا ہے، دیتا ہے، سوالی کا سوال پورا کرتا ہے، حاجت مند کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان صفات مبارکہ کی برکت سے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفات یہاں بیان فرمائیں، اس لیے سمجھایا کہ تمام دینی دنیاوی مصلحتوں کا مدار قرآن کریم پر ہے، دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے۔ چونکہ یہ نازل کردہ ہے رحمان الرحیم کی طرف سے، اس کے احکام رحمت سے بھرپور ہیں۔ اللہ نے ہماری فطرت کے مطابق قرآن پاک کے احکام کو نازل کیا، ہمارے لیے اس میں سختی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر یہ دو صفات لا کر ہمیں عمل کی طرف بھی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ نازل کردہ ہے رحمان الرحیم کی طرف سے۔ رحمان مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اس کی رحمت عام بھی ہے، اس کی رحمت تام بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ جو ایسی مہربان ذات ہو تو اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کے احسان اس قدر ہیں تم لوگوں پر کہ ان احسانات کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ تم اس کی نازل کردہ کتاب کی تعلیمات کو سمجھو، عمل کرو، اور اس کے مطابق ہو جاؤ۔ تنزیل من الرحمن الرحیم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، قرآن پاک اس نے نازل کیا تو یہ نزول بھی سراپے رحمت ہے، اس نزول کے ذریعے سے اس نے تمہیں عذاب سے بچا دیا۔ وگرنہ اگر قرآن کریم کو نازل نہ کیا جاتا تو ایمان لانا تو پھر بھی لازم ہوتا، اللہ کی توحید کو سمجھنا تو پھر بھی لازم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کر کے بار 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 توحید کو دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا، تمہیں اپنے عذاب سے، عقاب سے بچا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے بچنے کا انتظام تمہارے لیے کر دیا۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب ہے بیان کی گئی ہیں اس کی آیات تفصیل کے ساتھ۔ فصلت آیاتہ، اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے احکام مراد ہیں، مواعظ مراد ہیں، حلال و حرام کی تفصیلات مراد ہیں، وعدہ اور وعید، ثواب و عقاب، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ قرآن عربیہ، قرآن ایسا قرآن جو عربی میں ہے۔ فصلت آیاتہ، یا تو یہ آیاتہ ذوالحال بن جائے گا اور آگے قرآن عربین اس کا حال بن جائے گا۔
اس کی آیات بیان کی گئی ہیں، کتاب فصلت، ایسی کتاب کہ اس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور کتاب پھر ذوالحال بن جائے گا، قرآن عربین حال بن جائے گا، یعنی اس حال میں کہ وہ کتاب قرآن ہے عربی میں۔ دوسرا یہ کہ قرآن عربین کے شروع میں ہم امدہ محذوف نکال لیں، پھر اس صورت میں یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور مطلب آیت کہ یہ ہوگا کہ میں تعریف کرتا ہوں ایسے قرآن کی جو عربی میں ہے، لقوم یعلمون، ایسی آواز نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک ہے، اب تو آ رہی ہے نا جی؟ مائک بند جی کر جی دیا تھا جی جمیل بھائی آپ نے کچھ یہ اس طرح جمیل ہوا بھائی تو منصور عادل بھائی کا مائک کھلا تو وہ میں نے بند کر دیا تھا۔ آپ نے میرا بھی بند کر دیا مائک۔ حضرت آپ سے ہم اختیارات جمیل صاحب واپس لے رہے ہیں، اسی لیے کہ آپ گڑبڑ کرتے ہیں۔ لے لے واپس۔ اچھا جی، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ تو قرآن عربین کے منسوب ہونے کی میں نے 3 وجہ عرض کی ہیں، حال ہونے کی وجہ سے، یا امدہ شروع میں معذوف نکالیں گے، یا فصلنا معذوف نکالیں گے۔ قرآن کو اللہ نے عربی کہا، اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ عرب کو اعزاز دیا اللہ رب العزت نے، مخاطب چونکہ اولین عرب ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم عرب ہو، تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہاری زبان میں ہے، تمہیں آر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اور قوم اور زبان ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے۔ عرب چونکہ اس معاملے میں حساس تھے۔ دوسری بات یہ، اللہ رب العزت نے عرب پر اپنا خاص حق بھی جتلایا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کے کہ قرآن عربی میں تمہاری زبان میں آیا، لہٰذا اس فضل کا تقاضا یہ ہے کہ باقی اقوام کی بنسبت قرآن پاک کا آپ پر حق بھی اضافی اور زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں عربی کی فضیلت بھی آ گئی، یہ حدیث پہلے بھی شاید گزری تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا محمد عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی، میں محمد بھی عربی، قرآن بھی عربی، اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ تو احب العرب بثلاث، شروع میں فرمایا عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، وہ 3 وجہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی۔ تو دیگر زبانوں پر عربی زبان کو فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ عربی میں جو فصاحت بلاغت موجود ہے وہ دیگر زبانوں میں نہیں۔ آپ نے انگلش بھی پڑھی، اردو آپ کو آتی ہے، پنجابی اور دیگر زبانیں آپ کی مادری زبانیں ہیں، جو علوم، جو معارف، جو نکات عربی میں نکلتے ہیں، جیسے ہم قرآن پاک میں ادنا اور ایک سطحی سا علم ہے ہمارا، تو ہم اس سطحی سے علم سے قرآن پاک میں سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، جو ہم نے اکابر کی کتب میں پڑھی ہیں، وہ کس قدر زبردست قسم کی ہیں کہ ایک حرف سے کتنی کتنی باتیں نکل رہی ہیں، کہ لفظ سے کتنے معنی نکل رہے ہیں، دیگر زبانوں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ مخاطب کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہو تو اس کے مخاطب کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہو تو اس کی زبان میں گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے فہم کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے عرب کو مخاطب کیا تو عرب کے فہم اور عرب کے لب و لہجہ میں اور ان کے اسلوب کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں گفتگو کی۔ یہ اصل فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے مخاطبین وہ بیچارے پنجابی بھی نہ جانتے ہوں، اردو بھی نہ جانتے ہوں، اور آپ ان میں انگلش بولنا شروع کر دیں تو کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے عرب میں
قرآن پاک کو نازل کیا، عربی میں نازل کیا تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو۔ پھر عرب اس وقت فصاحت و بلاغت کے اندر معروف تھے، اور قریش افصح العرب تھے۔ قریش کا قبیلہ باقی قبائل کی بنسبت زیادہ فصیح تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، تو جہاں فصاحت و بلاغت ایک اعلیٰ معیار کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی، تو عرب والے بالخصوص قریش اس فصاحت و بلاغت کے اس معیار کو دیکھ کر بھی مرعوب ہوئے، اور ان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگی کہ یہ کلام اللہ ہے، کلام الناس نہیں ہے، کیونکہ ہم تو فصیح و بلیغ ہیں لیکن ہماری دسترس اس کلام تک نہیں ہے۔ لقوم یعلمون فرمایا ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ ایک تو مولانا یعلمون میں ارادہ علم مراد ہے، ایسی قوم کے لیے جو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کس کو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ قرآن پاک کو۔ تو جو جاننے کا ارادہ کرے گا قرآن سے اسی کو فہم ملے گا، اسی کو سمجھ آئے گی۔ جس کا جاننے کا سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہوگا تو وہ قرآن پاک سے فیض بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لقوم یعلمون فرمایا، فیض حاصل کرنے والے یہ ہیں، جاننے والے یہ ہیں، علم حاصل کرنے والے یہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ بشیروں و نذیرہ، یہ قرآن پاک کی دو صفات ہیں۔ قرآن پاک میں بشارت بھی ہے، قرآن پاک کے اندر قرآن پاک نذیر بھی ہے، یہ قرآن پاک کی صفات ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ قرآن پاک یا دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبر نہیں کرتے کسی پر دین کو قبول کرنے میں، اسلام کو قبول کرنے میں، بلکہ یہ ترغیب دیتے ہیں۔ بشارت کے ذریعے سے بھی ترغیب ہے، انذار کے ذریعے سے بھی ترغیب ہے۔ انبیاء کی بھی یہ دو صفات آئیں، قرآن کریم کی یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، تو یہ دو صفات لا کر اس بات کی طرف بھی ترغیب ہے کہ یہ بات کو سمجھا کر دلائل کے ذریعے سے قلوب و اذہان میں اتاری جاتی ہے، کسی کے اوپر مسلط نہیں کی جاتی، جبر نہیں کیا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ان میں سے اکثر نے روگردانی کی، سو وہ سنتے نہیں ہیں، فہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ اعراض کیا ان کی اکثریت نے، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم یجہلون، اکثرهم لا یؤمنون۔ قرآن پاک میں یہ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ان کے اکثر شکر نہیں کرتے، اکثر جاہل ہیں، اکثر ایمان نہیں لاتے، اور یہاں فرمایا اکثرهم فہم لا یسمعون، ان کی اکثریت سنتے نہیں ہیں۔ یہاں سننا بمانا قبول نہ کرنا کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کے پاس ہم سفارش کے لیے گئے، اس نے بات ہی نہیں سنی، تو بات تو سنی ہے، قبول نہیں کی۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کی اکثریت نے اعراض کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ سنتے نہیں ہیں۔ سنتے نہیں ہیں کہ مطلب وہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے مفسرین کرام اس کے نیچے جو مفعول بھی اس کا بیان کرتے ہیں، لا يسمعون سماع قبول، انہوں نے قبولیت والا سماع نہ کیا، تو مطلب یہی ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، سنا ہے قبول نہیں کیا۔ اکثریت کی بات آئی تو مولانا اس سے نظام جمہوریت کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد عوام کی اکثریت پر رکھی جاتی ہے۔ جب وہ اکثریت جس کو منتخب کریں وہی قانون سازی کریں گے، وہی دستور حیات لوگوں کے لیے بنائیں گے، تو یہ اکثریت کی حالت ہے جس کو قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم یجہلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یسمعون۔ تو اکثریت کا حال تو یہ ہے۔ اس لیے دین اسلام شورائی نظام کی طرف گیا ہے، جمہوریت کی طرف نہیں گیا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کے اکثر نے اعراض کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل پردوں میں ہے۔ اکنہ یہ کنان کی جمع ہے، کنان پردے کو کہتے ہیں۔ مما تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ فعمل، عمل کر، اننا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو اپنا عمل کر، اپنے دین پر عمل کر، ہم بھی اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم بھی تیرے خلاف عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں نسبتیں اس کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ ایک تو وقالوا قلوبنا فی اکنہ، مشرکین مکہ نے کہا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان کی، اور کفار نے اس آیت مبارکہ میں اپنے دین اسلام کے ساتھ اظہار نفرت کیا
اور انہوں نے بڑی ہردرمی کے ساتھ کہا کہ قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل تو پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، مما تدعوننا الیہ، جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، وفی آذاننا وقر، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، ہمارے کان کے اندر بوجھ ہے۔ بوجھ کا مطلب یہ کہ ہمارے کان قوت سماعت نہیں رکھتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم بہرے ہو گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، یہ من ابتدائیہ ہے، اور من ابتدائیہ ہونے کا مطلب یہ بنے گا کہ ان الحجاب ناشی من جہتنا، یہ جو حجاب ہے، پردہ ہے، یہ ہماری طرف سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب آ گیا، پردہ آ گیا، اس پردے کی وجہ سے ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فعمل، آپ اپنا عمل کریں، اپنے دین پر عمل کیجیے، آپ کی دعوت ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہمارے کان سن نہیں سکتے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اننا عاملون، بے شک ہم عمل بے شک اننا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ دل چونکہ مرکز ہدایت ہے، صلاحیت دل کے اندر ہے، دل کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو بندہ کان ایمان کی طرف متوجہ کرتا ہے، بندہ آنکھوں کو دلائل ایمان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور اگر دل سے ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہی سرے سے نکل جائے تو کان بھی متوجہ نہیں ہوتے، آنکھیں بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول کی سنی کہ دوسرا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام کا کیا مطلب؟ اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے دل میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے، بھلے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، اللہ نے پہلے ان کی بات کو جو نقل کیا تو پہلے دل کی بات آئی، صلاحیت دل میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ قلوبنا فی اکنہ، دل ہی ہمارے پردے میں ہے، صلاحیت ہی سرے سے نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو جب صلاحیت نہیں ہے تو کان کام کیوں کریں گے؟ اس لیے فرمایا، اس لیے کہا کہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، آنکھیں بھی کام نہیں کریں گی، چونکہ اصل حکم تو دل نے دینا ہے، دل ہی پردوں کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ اور ایمان قبول کرنے کے جو دلائل ہیں ان کا تعلق سننے اور دیکھنے کے ساتھ ہے، اس لیے ان دو چیزوں کو یہاں ذکر فرمایا۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کفار کی حالت خود بھی ایسی ہی بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو پھر کفار کے اپنے قول کی مذمت کیوں یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے چڑھا دیے، لیکن یہاں اللہ ان کے قول کو بطور مذمت کے نقل کر رہا ہے، وقالوا قلوبنا فی اکنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے انہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، ڈانٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، حجاب نہیں ہے۔ جبکہ اللہ دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا مضمون بیان فرمایا، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو مولانا اس کا جواب یہ ہے، ان کی مذمت اس آیت مبارکہ میں اس لیے ہو رہی ہے مشرکین کی کہ وہ اپنے کفر پر رضا کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کا اس جملے سے مقصد یہ ہے کہ کفر پر ہم راضی ہیں، ہم آپ کی طرف حضرت نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ نہیں سکتی، دلائل توحید دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ہم اسی کفر پر خوش اور راضی ہیں۔ تو کفر پر اظہار رضا کو اللہ تعالیٰ نے یہ برا معیوب قرار دیا اور اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور جن آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خود یہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے، تو وہاں ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔ اعمال بد اتنے کیے کہ بالآخر وہ اس نہج پہ پہنچ گئے، اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کہ گویا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، ان کے دلوں پہ پردے آ چکے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ آ چکے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا کہ کفار جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں وہ گویا سلب صلاحیت کا اقرار کر رہے ہیں، ہمارے دل میں صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے صلاحیت تو ہر شخص کے دل میں رکھی ہے۔ تو یہ انکار اور مذمت اس وجہ سے ہو رہا ہے یہاں پہ کہ وہ سرے سے صلاحیت ہی کے منکر ہیں، کہ ہمارے دل میں صلاحیت ہے ہی نہیں ایمان کو قبول کرنے کی۔ اور جن آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے، وہاں صلاحیت کے
کمزور ہونے کا کہا گیا، اور صلاحیت کی، قوت کی جو قوی صلاحیت کی نفی کی گئی ہے۔ کمزور صلاحیت تو ہے بہرحال ایمان کو قبول کرنے کی، وگرنہ اگر صلاحیت ہی نہ ہو تو مکلف کیوں بنے؟ تو کافر بھی تو اللہ کی توحید کو ماننے کا مکلف ہے، مکلف اسی لیے کہ اس کے دل میں صلاحیت تو ہے، لیکن وہ اتنی کمزور ہے، اتنی زنگلود ہے، اتنی خراب کر لی ہے اس نے کفر کر کے، شرک کر کے، اور اپنے ضد اور اناد کی وجہ سے، کہ اب وہ اسے سوچنے سمجھنے کی طرف، سننے اور دیکھنے کی طرف آگے آمادہ اور تیار نہیں کر رہی۔ جی شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ فعمل، عمل کیجئے، کس پر؟ اعلیٰ دینی کا، اے محمد اپنے دین پر عمل کیجئے۔ اننا عاملون، ہم بھی اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی مخالفت میں چل رہے ہیں۔ دونوں باتیں، دونوں تفسیریں اس کی گئی۔ قل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، یہ کہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلوایا گیا، یہ جواب ہے مشرکین کا، کہ اے مشرکین مکہ، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور ہم سے گویا توفیق سلب کر لی گئی ہے ہدایت کی۔ تو میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں، میں کی صلاحیتیں تمہیں نہیں دے سکتا۔ میرا کام تو ابلاغ ہے، میرا کام تو دعوت کو پہنچانا ہے، میرا کام تو تمہارے کانوں تک بات کو لے جانا ہے، کانوں کے ذریعے سے دل تک اتارنا، آنکھوں کے ذریعے سے منظر سارا دل تک لے جانا، اور پھر دل کے دروازوں کو کھولنا، دل کے بند تالوں کو کھولنا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں، کیونکہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں بس۔ دوسرا یہ کہ اے مشرکین مکہ، دوسری تفسیر، دوسرے انداز میں اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ اے مشرکین مکہ، تم کہتے ہو کہ ہمارے دلوں میں پردے ہیں، ہمارے کانوں پہ ڈانٹ ہے، ہماری آنکھوں پہ حجاب ہے، ہم تیری بات نہیں سن سکتے۔ ظالموں، میں کوئی اجنبی مخلوق تو نہیں ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میرے اور تمہارے درمیان حجاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں کوئی جن تو نہیں ہوں جو تمہیں نظر نہ ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں۔ میرا کردار، میرے اعمال، میری گفتار، میرا قول، میرا قرار، میرے اعمال، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، حجاب کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ بولتے ہو، کانوں میں ڈانٹ کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ بولتے ہو ان چیزوں میں، یہ تمہارے وہ عذر ہیں جن آزار کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تو میری بات کو سمجھنا، میری بات کو سننا، اور میرے دلائل کو دیکھنا، یہ تمہارے بس میں ہے، تمہارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ وحی کیا کی گئی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، انما، بے شک، یہ کلمہ حصر ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لہٰذا سارے معبود، اتنے سارے معبودوں کے آگے جھکنا یہ باطل ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم ہے۔ فاستقیموا الیہ، ایمان کے ذریعے سے اس پر مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ واستغفروہ، اور یاد رکھو استقامت تبھی ملتی ہے جب بندہ توبہ اور استغفار پہ قائم رہتا ہے، توبہ اور استغفار کو ساتھ ملا کے رکھتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کسی بھی عمل صالح کو کرنا شروع کر دے، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمزوری آئے گی، تو ٹانکا لگانے کے لیے، جوڑ لگانے کے لیے استغفار اللہ نے دیا، جوڑ لگا لو، وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ استقامت کا مطلب دوام ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عمل کو کریں اور کرتے ہی رہیں۔ استقامت کا مطلب جس معیار کا عمل ہونا چاہیے اس معیار کا آپ عمل کرتے رہیں۔ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ استقامت کا حکم دیتا ہے۔ تو استقامت کا معنی ایسے عمل کریں جیسے اللہ نے کہا، ویسے تو ہم سے نہیں ہوگا، کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اللہ نے کہا واستغفروا، توبہ کرو، استغفار کرو گے تو ہونے والی کمی کوتاہیوں میں اللہ ایسا جوڑ پیدا کر دے گا آپ کے اعمال صالحہ کے درمیان کہ وہ استقامت والے ہی اعمال شمار ہوں گے۔ فاستقیموا الیہ، ایمان پر ڈٹ جاؤ، واستغفروہ مما انتم علیہ من سوء العقیدہ، جو برے عقائد جن پر آج تم قائم ہو، ان سب سے توبہ اور استغفار کر لو، استغفار کرنے سے تمہیں استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر استغفار نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، مشرکین اسی اپنے برے عقیدوں پر قائم اور دائم رہیں گے، تو یاد رکھو ویل للمشرکین، مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر ویل جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، اور ویل بمعنی ہلاکت کے بھی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین کا خاصہ کیا ہے؟ مشرکین وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ یہاں زکوٰۃ سے زکوٰۃ نفس مراد ہے،
کہ وہ اپنے دلوں کو توحید کے لیے پاک نہیں کرتے، شرک کی نجاست اور گندگی سے وہ پاک نہیں کرتے۔ ایتائے زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کیونکہ مکۃ المکرمہ میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینۃ المنورہ میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی۔ دوسرا اس آیت کی تفسیر الذین لا یؤتون الزکاۃ کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں مطلق خرچ کرنا مراد ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا لفظ مکی زندگی کے اندر مطلق خرچ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا رہا۔ زکوٰۃ کی مقادیر یا مدینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری وہ اس کی تفصیلات آئی ہیں، تو تفصیلی احکام پھر زکوٰۃ کے کہ اتنا نصاب ہو، اتنی زکوٰۃ ہو، یہ مدینہ المنورہ کے احکام ہیں، اور مکہ المکرمہ میں مطلق خرچ کرنے کی بات ہے۔ پھر یہ تو مشرکوں کی بات ہے، مشرک تو ایمان کے مکلف ہیں، خرچ کرنے کے مکلف تو نہیں ہے۔ تو یہ جو بات پہلے بھی گزر چکی ہے، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ ایک اخلاقی حکم تھا کہ تم مالدار ہو اور تم خرچ کرتے بھی ہو غریبوں پر، دوسرے لوگوں پر، حجاج کرام پر بڑے خرچ کرتے تھے یہ مشرکین، تو تم فقراء پر بھی تو خرچ کرو نا۔ ان پہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایمان والے ہیں تو ان کو اللہ کھلائے، تمہارا رازق تو اللہ ہے، پھر ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اس پہ وہ حقارت کے ساتھ اور ان کی مفلسی کا مذاق بھی اڑاتے اور اپنے خرچ کرنے کو بھی اس سے روک دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یؤتون الزکاۃ۔ تیسرا جواب اس آیت مبارکہ کے مفسرین کرام نے یہ دیا کہ مکۃ المکرمہ میں جو مطلق زکوٰۃ کا حکم ہے یہ تو آ چکا تھا، لیکن اس کی تفصیلات مدینہ میں آئی ہیں۔ تو الذین لا یؤتون الزکاۃ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کی اوصاف میں سے پہلے وصف کے طور پر بیان فرمایا، تو یہ کفر کی علامت کے طور پر بیان کیا کہ کفار کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر لازمی صفت ایمان والوں کی کیا بنے گی کہ ایمان والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایمان والے اللہ رب العزت کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت ہی کے منکر ہیں۔ ہم بالآخرۃ، ہم یہ تکرار ضمائر کی وجہ سے تاکید آ گئی۔ یہ تو مشرکین کا ذکر تھا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ایمان والوں کی صورت میں اللہ نے بیان کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، لہم اجر غیر ممنون، غیر منقطع، غیر مقطوع، غیر ناقص۔ یہ دونوں تفسیریں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ غیر ممنون کا مطلب یہ کہ وہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو جوانی کے اندر اعمال کرتے رہے، پھر بڑھاپے میں، بیماری میں، کمزوری میں، ضعف میں وہ اعمال نہ کر سکے جوانی والے، تو اللہ نے فرمایا جو ایمان لا چکے انہوں نے اعمال صالحہ کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر منقطع نہیں ہوگا، قطع نہیں کیا جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا، وہی جوانی والے اعمال کا ان کو اجر برابر اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا رہے گا۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، لہم اجر غیر ممنون، ناقص بھی نہیں ہوگا، یعنی کم نہیں اجر کیا جائے گا، پورا ملے گا، تسلسل کے ساتھ ملے گا۔ قل، یہ پھر اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم انکار کرو گے اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ ایک طرف تمہارے معبودان باطلہ کی عاجزی، کمزوری، انکساری کہ تم ان کے دفاع میں میدان میں کھڑے ہو، اور تم ان کو ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہو، کھا نہیں سکتے، بولو تو بلاؤ تو بول نہیں سکتے، پکارو تو پکار سن نہیں سکتے، حاجات کے لیے انہیں پکارو تو وہ کسی کی حاجت و ضرورت کو پورا کر نہیں سکتے۔ ان کی طاقت اور قوت کا عالم تو یہ ہے کہ بننے میں تمہارے محتاج، کھڑے ہونے میں تمہارے محتاج، بڑا ہونے میں تمہارے محتاج، جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اتنے دلائل قوی ہونے کے باوجود اب مان لینا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، الہکم الہ واحد، اس بات پہ ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے یہاں ماضی کا صیغہ نہیں لائے، یوں نہیں فرمایا اَإِنَّكُمْ كَفَرْتُمْ کہ تم کافر ہو چکے ہو، بلکہ اللہ نے لَتَكْفُرُونَ فرمایا، لام تاکید کی ہے، اور تکفرون مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، کہ تم انکار کرتے ہو، اب نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنے دلائل واضح ہو چکے ہیں توحید کے کہ جن میں تھوڑی سی عقل، بصیرت، ایمان قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ ان دلائل سے مستفید ہو کر
حق کو پہچان لیتے اور الہ واحد کو پہچان لیتے، لیکن تم نے یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی انکاری کر رہے ہو۔ تو مضارع کا صیغہ اس لیے آیا، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین، 2 دنوں میں؟ تو دن اور رات تو اس وقت نہیں تھے، یہ تو سورج چاند ستاروں کا نظام تو بعد میں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق پہلے ہے۔ تو 2 دن کا مطلب 2 دن کے برابر وقت مراد ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں ہفتہ اور اتوار 2 دن۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اللہ کی طاقت اور قوت دیکھو، اس نے زمین بنائی، اور زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے زمین بنا دی، اور پھر زمین میں وہ خزانے رکھے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس اللہ کے لیے شریک بناتے ہو، انداد ندن کی جمع ند کا معنی شریک، اور اسی کی زمین سے مٹی اٹھائی اور ایک پتلا بنایا، پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، زمین کے خالق کو بھول گئے، زمین کے مالک کو بھول گئے۔ ذالک رب العالمین، وہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ تو سارے جہانوں کا رب بھی ہے۔ عالمین، یا عالم کی جمع مذکر سالم ہے، اور غیر ذوی العقول طبعاً اس کے اندر سارے داخل ہو جائیں گے، ذوی العقول کی عظمت کے لیے جمع مذکر سالم کا صیغہ لائے، ذالک رب العالمین، وگرنہ رب تو زمین کا بھی رب ہے، اور آسمانوں کا بھی رب ہے، اور جاندار چیزوں کا بھی رب ہے، غیر جاندار چیزوں کا بھی رب ہے۔ وجعل فیہا رواسیہ، اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے، وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، اس نے اس زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، پہاڑ زمین کے اندر بھی گڑا ہوا ہے کیل کی طرح، لیکن اوپر بھی کچھ نکلا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نکلا ہونے میں فائدے ہیں تمہارے لیے، اس پہ برف ذخیرہ ہوتی ہے، پگھلتی ہے، پھر دریاؤں میں، ندی نالوں کے اندر بہہ کر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرتی ہے۔ یہ پہاڑ اوپر ہے، پتھر ہیں، پتھر سے آپ مختلف طرح کے کام لیتے ہو، مختلف چیزیں اس پتھر کو تراش کے بناتے ہو، دھاتیں نکلتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گیس کے ذخائر ہیں اس کے نیچے، تو اس کے اوپر ہونے میں بہت سارے فوائد ہیں جن کو جو ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، ایک تو زمین میں اللہ نے پہاڑ بنائے، من فوقها، اس کے اوپر، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ نے اس میں برکت رکھی، بِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ، کثیر پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے سورت کا تیسرا نام سورہ اقوات ہے، اور اللہ رب العزت نے اور اسی میں اللہ رب العزت نے غذائیں بھی رکھی، قدرہ مقرر کر دیں، فیہا، اس میں، اقوات روزیاں یا غذائیں، اللہ رب العزت نے اس میں للناسی والبہائم، لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر غذائیں بھی رکھی ہیں، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ ان 4 دنوں کے اندر مولانا پہلے والے 2 دن بھی داخل ہیں، پہلے فرمایا نا خلق الارض فی یومین، تو وہ 2 دن انہی 4 دنوں میں ہیں، یعنی وہ 2 اور یہ 4 6 نہیں ہیں، بلکہ انہی 4 میں سے 2 دن وہ پہلے بیان کر دیے، پھر 2 مزید ملا کے 4 دن فرمایا، 2 دن میں زمین پیدا کی، اور 2 دن میں زمین کے اندر کے اور باہر کے جو خزانے ہیں انسانی حوائج و ضروریات کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بنایا، تو یہ کل 4 دن ہو گئے، کیونکہ زمین و آسمان کی تخلیق باقی آیات میں 6 دن بیان کی گئی ہے، تو یہاں جو ترتیب ہے 2 دن یہ آگے، فی اربعۃ ایام، 4 دن یہ آگے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فقضاہن 7 سماوات فی یومین، یومین 2 دن یہ آگے، کل 8 دن بن جائیں گے، تو 8 دن نہیں ہیں، 6 دن ہیں، باقی آیات میں سرات کے ساتھ 6 ایامین ہے، لہٰذا یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یومین جو پہلے والا ہے یہ اربعۃ ایامین کے اندر داخل ہے۔ سب مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے، فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، پھر 4 دن، پونے 4، سوا 4، 4 دن سے 2 گھنٹے زیادہ، 4 دن سے 2 گھنٹے کم، 4 گھنٹے کم ہو تو ہم پھر بھی اس کو 4 ہی دن کہتے ہیں، ہم اس کو کمی بیشی کو شمار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے سواء للسائلین کہہ کر، سواء کا معنی برابر، سائلین کا معنی سوال کرنے والے، تو ایک تو ترجمہ تفسیر اس آیت کی یہ فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس وہم کا ازالہ فرمایا کہ 4 دن پورے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہے، نہ وقت کم نہ زیادہ، پورے 4 دنوں کے اندر زمین کی اور زمین کے اندر اور باہر کے خزانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ سائلین کا معنی ایک تو کیا گیا سوال کرنے والے،
سوال کرنے والے جو پوچھیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی، کتنی دن میں ہوئی، تو اللہ نے اس کے لیے فرما دیا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، پورے 4 دن میں۔ دوسری سائلین کا ترجمہ کیا گیا، سائلین کا ترجمہ کیا گیا حاجت مند کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، محتاج لوگوں کے ساتھ۔ وہ محتاج، وہ مانگنے والے ہوں یا مانگنے والے نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ بتلایا گیا کہ سواء للسائلین، جو ضرورت مند لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ ضروریات برابر درجے کی ہیں، یعنی وہ برابر درجے کے اس کے مستحق ہیں جو اللہ رب العزت میں زمین کے اندر خزانے رکھے ہیں۔ یہ 2 ترجمے کیے گئے کہ زمین کے خزانوں پر سب کا حق برابر ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ سما یہاں تراخی کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے نحمیر میں پڑھا کہ سما تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ میرے ماں بعد، میرے ماں قبل سے کچھ دیر بعد میں ہوا، کچھ زمانہ بعد میں ہوا۔ تو یہاں سما بودے زمانے کے لیے نہیں ہے، بودے رتبی کے لیے ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ، اور دوسری بات یہ کہ استوا کے بعد جب الہ آ جائے تو پھر اس کا معنی قصدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہاں سما یہ اس کے جمع کے معنی میں ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کا، یعنی آسمان کو بنایا۔ وَهِيَ دُخَانٌ، اور آسمان دھواں ہے۔ دھواں ہونے کا مطلب وہ دھواں نہیں جو لکڑی جلانے سے، آگ جلانے سے اٹھتا ہے۔ دھواں ہونے کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ آسمان مثل دھواں کی ہے، جیسے دھواں جب چھا جاتا ہے کسی بھی چیز کا تو اس کو نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں دینی پڑتی، ستون نہیں کھڑا کرنا پڑتا، تو آسمان بھی قیام میں، کھڑا ہونے میں اس دھوئیں کی مثل ہے۔ باقی اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ سورۃ تبارک الذی میں آپ نے پچھلے سال پڑھا ہے۔ وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ دھواں ہے۔ فَقَالَ لَهَا، اللہ رب العزت نے اس سے کہا۔ اب یہ میرے اللہ کا قول آسمانوں اور زمینوں سے کیسا ہے؟ بعض نے تو کہا یہ مجاز ہے، کیونکہ بات کرنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اور زمین و آسمان تو غیر ذوی العقول ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ خطاب حقیقت پر محمول ہے۔ اللہ نے اتنا شعور، اتنا ادراک، اتنا فہم ان چیزوں میں رکھا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کی بات کو سمجھیں، اللہ کی بات کا جواب دیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا فقال لها، اللہ نے اس سے کہا، وللارض، اور زمین سے بھی کہا، ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم اطاعت کرو، طوعا تعینین، کرہن مکرہین کے معنی میں، تم اطاعت کرو اس حال میں کہ فرما برداری کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، بخوشی یا بغیر خوشی کے، جبر کے، دونوں طرح اطاعت تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ اب تمہارا یہ انتخاب ہے کہ تم اس کو طوعاً کو پسند کرتے ہو یا کرہن کو پسند کرتے ہو، تو یہ اختیار اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو دیا۔ پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا کہ میری اطاعت کرو، تو اطاعت کس چیز میں ہونی تھی؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جو تاثیر تمہارے اندر میں نے رکھی ہے اسے باہر نکالو، اسے ظاہر کرو۔ جو منافع میں نے بندوں کے لیے تمہارے اندر رکھے ہیں ان منافع کو تم ظاہر کرو۔ اطاعت کا یہ مطلب تھا۔ اور اگر تم اطاعت فرما برداری خوشی سے کرو گے، طوعاً کر لو گے تو ٹھیک، وگرنہ کرہن کرنی پڑے گی۔ تو دونوں نے کہا، قالتا، زمین نے بھی کہا، آسمان نے بھی کہا، اتینا، ہم دونوں لائے، تعین، اطاعت فرما برداری کو خوشی کے ساتھ۔ تو فرما برداری کو ان دونوں نے بخوشی قبول کیا، زمین نے بھی، آسمان نے بھی۔ فقضاہن کی ہنہ ضمیر جمع لوٹ رہی ہے سما کی طرف، اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ سما یہاں جمع کے معنی میں ہے۔ فقضاہن، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر قضاہن سبع سماوات فی یومین، پھر اللہ رب العزت نے بنا دیا، یہ خلق کے معنی میں کر لیں، جعل کے معنی میں کر لیں، فقضاہن سبع سماوات، 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں۔ اور ان 2 دنوں کی آخری ساعت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی لیے یہاں اللہ نے
سواء للسائلین نہیں فرمایا کہ پورے 2 دن، بلکہ یہ 2 دن سے بھی کم وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ پھر ان 2 دنوں کا جو آخری ٹائم تھا، جمعے کا دن، آخری گھڑی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جلال الدین محلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی آخری ساعت خلق آدم ولذالک لم یقل ہنا السوا، اللہ تعالیٰ نے آخری گھڑی کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سواءن کا لفظ نہیں بولا۔ پھر ایک اشکال ہوگا کہ تخلیق آدم تو بہت بعد میں ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق مقدم ہے، پھر جنات پیدا ہوئے، پھر ایک عرصہ کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان سیدنا آدم کو جو پیدا کیا گیا وہ اسی جمعے کے دن پیدا نہیں کیا گیا جس جمعے میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، تھا یہ جمعے کا دن ہی، لیکن وہی لاکھوں سال یا جتنے بھی عرصہ تھا اس کے بعد والے جمعے کے دن تھا جس دن اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ وہ تقریباً یعنی 2 دن سے کچھ عرصہ کم میں زمین آسمانوں کی تخلیق ہوئی، اور باقی جو ٹائم بچتا تھا اسی ٹائم کے اندر پھر آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا اور اس کی تخلیق کی گئی۔ تو یہ اسی میں شامل ہو گیا، ان 2 دنوں کے اندر جس میں آسمان بنائے۔ تو اس لیے فرمایا سبع سماوات فی یومین وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ رب العزت نے ہر آسمان کو اللہ نے وحی کی، بس ٹھیک ہے، وَأَوْحَى، اور اللہ نے وحی کی، فی کل سمائن ای الی اہلیہا، آسمان کی طرف نہیں، آسمان کے اہل کی طرف، آسمان پر رہنے والوں کی طرف۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی کہ آسمان ہی کی طرف وحی کی گئی، اور آسمان کو کہا گیا کہ تیرے اندر جو چاند، سورج، ستارے، سیارے ہیں ان کو ظاہر کرو، ان کی روشنی کو نکالو، تو انہوں نے نکالا۔ اور دوسری تفسیر اس کی گئی وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، مطلب آیت کے یہ بتایا گیا کہ آسمان پر رہنے والی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے وحی کی، ان کے حکم کی، اور حکم سے مراد امر اور نواہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تفصیلات جو انہیں بتلائیں تو اس کے بارے میں وہی فرمائی انہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان کو آسمان دنیا کو، دنیا کا معنی قریب، اور آسمان دنیا کا مطلب یہ جو ہمیں سب سے پہلا آسمان نظر آتا ہے، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، نجوم کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، وحفظاً، اور حفاظت کے طور پر۔ آیت کے اندر چند الفاظ محذوف ہیں، اور یہ بڑے لمبے کلام کو مختصر کرنے کے لیے اشارتاً کچھ لفظ حذف کر دیے جاتے ہیں، کچھ کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ زِينَةً، یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق اس کا محذوف ہے۔ پھر آگے حفظاً، مفعول مطلق کو ظاہر کر دیا اور اس کے عامل کو حذف کر دیا۔ زینا یہ عامل ہے، فعل ہے، اس فعل کو تو ذکر کر دیا لیکن اس کے مفعول مطلق کو حذف کر دیا، اور آگے حفظاً یہ مفعول مطلق ہے لیکن اس کے عامل کو حذف کر دیا، اور آیت کی جو محذوف عبارت ہے اس کے ساتھ ملا کے جب پڑھیں گے تو یوں بن جائے گا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ زِينَةً وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا۔ اب ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ خوب اس کو بخوبی مزین کیا، وحفظاً وحفظناها حفظاً، اور ہم نے آسمان دنیا کی حفاظت کی، مضبوطی کے ساتھ حفاظت کرنا یا خوبصورتی کے ساتھ حفاظت کرنا، تو اس کا مفعول موجود ہے، مفعول مطلق، اور اس کا عامل محذوف ہے۔ تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آسمان دنیا کی جو حفاظت وہ شہاب ثاقب کے ساتھ ہے۔ شہاب ثاقب پھر کون سے ہیں؟ وہ مستقل ستارے ہیں یا انہی ستاروں سے کوئی لائٹ اور روشنی نکلتی ہے؟ وہ دونوں چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کمال قدرت کا بیان ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ عزیز کا معنی غالب، اور عالم کا معنی جاننے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہلے قدرت کو بیان کیا کہ اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، زمین میں ساری چیزیں رکھی، اور آسمان میں ستارے، سورج، چاند، ستارے اللہ نے رکھے۔ 2 دن میں آسمان کو بنایا، 4 دن میں زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں اللہ نے ان کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غالب ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ جب حکومت اللہ کی ہے، بنانے والا وہ ہے، تو پھر مسجود بھی وہی، مطلوب بھی وہی۔ دعویٰ پیچھے گزر چکا ہے انما الہکم الہ واحد والا، کہ اللہ ایک ہے، لہٰذا اس جیسا کوئی کام ہے
تمہارے معبودان باطلہ میں سے جو کر سکے کہ وہ زمین بنائے، آسمان بنائے، زمین کے خزانوں کو وہ بنائے، وہ تو خود اسی زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر بنائے گئے ہیں۔ پھر علیم دوسری صفت آ گئی، میں نے یہ بھی بات پہلے عرض کی تھی کہ اللہ کی جہاں دو صفات آتی ہیں تو ایک صفت دوسری صفت پہلے کے لیے علت بنتی ہے۔ غلبہ کون قائم رکھ سکتا ہے؟ جو علیم ہو۔ اگر انٹیلیجنس کمزور ہو اور معلومات کا ادارہ کمزور ہو تو حکومت قائم نہیں رہتی۔ حکومت تبھی مضبوط رہتی ہے، دفاع تبھی بہترین ہوتا ہے جب آپ کی جو آنکھ کان کا کام کرنے والی ایجنسیاں ہیں، جو آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، اور وہ حواس خمسہ کا کام کرنے والی ہیں، وہ مضبوط ہوں ادارے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنا غلبہ بیان کیا، پھر اللہ نے اپنی صفت علیم بیان کی۔ اللہ غالب ہے کیونکہ اللہ علیم ہے، اس جیسا علم کسی کا نہیں۔ ہر ایک کا علم متناہی ہے، ہر ایک کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، غیر متناہی ہے، لا محدود ہے۔ وہ علیم و بذاتی صدور بھی ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، لہٰذا غلبہ اسی کا ہے۔ جب اس کا علم اتنا محیط ہے اور غلبہ اس کا ہے تو پھر اے انسانوں اسی کے آگے جھکو، اسی کی بات، اسی کو سجدہ کرو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو پھر کہہ دو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس چیخ سے، اس کڑک سے جو قوم عاد اور سمود کی کڑک کی طرح ہے، اس کڑک سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ مثل کے لفظ میں کمال مشابہت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیانی اسی طرح کی کڑک آئے گی، مطلب ہلاکت ہے، ہلاکت کے اندر مماثلت بیان کرنی ہے، جیسے ہم نے کڑک کے ساتھ انہیں ہلاک کیا تمہیں بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ پھر قوم عاد پر اللہ رب العزت نے جو عذاب بھیجا، 3 سال تک بارش رکی رہی، پھر 7 دن تک تیز آندھی آئی۔ یہ قوم بڑی مضبوط تھی، انہیں اپنے قد کاٹ پر بڑا فخر اور ناز تھا، کھجوروں کے تنوں کی طرح لمبے قد، اور طاقت اور قوت اتنی کہ درخت کو ہاتھ سے اکھاڑ دیتے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں کو وہ ٹنوں کے حساب سے اٹھا کے، وہ ان کے ابھی بنائے ہوئے جو پل ہیں، گھر ہیں، عمارتیں ہیں، اب بھی عرب کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ان کا ذکر کیا جن کو اپنی جسمانی قوت پہ بڑا ناز تھا۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے۔ سامنے اور پیچھے سے آنے کا مطلب یہ کہ ہر طرف سے رسول آئے، رسولوں کی دعوت ہر طرف سے آئی۔ یہ آگے چلے تو رسولوں نے سامنے سے آ کر دعوت دی، پیچھے چل کر رسولوں نے دعوت دی، دعوت ہر طرح سے ان تک پہنچی، دعوت ایک ہی تھی۔ رسول کا صیغہ جمع کیا ہے؟ سب رسولوں کی مشترکہ دعوت ہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آتا ہے تو وہ توحید کے معنی میں ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کے ہم دوسرے تیسرے رکوع میں جب ہم پڑھیں گے یا ایھا الناس اعبدوا، تو وہاں آگے اس کی تفسیر کی ہوگی یا ایھا الناس وحیدوا، اے انسانوں اللہ کو ایک سمجھو۔ تو یہاں عبادت کی بات ہے کہ سب رسولوں کی دعوت ایک تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کی عبادت نہ کرو، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، سجدہ تمہارا صرف اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ قالو، مشرکین مکہ نے کہا، قالو لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، تو ملائکہ کو نازل کرتا، اگر اس نے ہدایت دینی تھی، رہنمائی دینی تھی تو پھر ملائکہ کو نازل کرتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، بے شک جس پیغام کو دے کر تم بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، اللہ نے فرمایا کہ بہرحال قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ استفعال کے باب پر جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے چونکہ حروف زیادہ ہیں، معنی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ استفعال کے باب میں جو خاصیت ہے طلب ماخذ کی بھی ہے، تو آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں خود کو بڑا سمجھا، خود کو بڑا سمجھا، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کی۔ بغیر کسی وجہ کا مطلب کوئی سبب نہیں ہے، جس طاقت اور قوت پہ گھمنڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی عقل ہو تو یہ بھی تو سوچیں طاقت دینے والا وہ کتنا طاقتور ہوگا جس نے ہمیں یہ قوت اور طاقت دی ہے، تو کوئی دلیل تو نہیں تھی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لما خوفوا بالعذاب، جب انبیاء نے، رسولوں نے انہیں عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے، مشرکین نے بڑے تعنت کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہوگا؟
تو من استفہامی انکار کے لیے ہے، مطلب یہ کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم ہی قوت والے، ہم ہی طاقت والے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی طاقت اور قوت پہ ناز ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا، ان اللہ بے شک اللہ، الذی خلقہم جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ وہ طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ ہے۔ طاقت دینے والی ذات کو نہیں سوچا، جسامت دینے والی ذات کو نہیں سوچا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، پھر اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پھر طاقت کے نشے میں مست وہ لوگ کہاں گئے نشانی عبرت بن کے، وہ مکانات، وہ اجڑے اور اجڑے ہوئے مکانات، وہ اجڑی بستیاں اور ان کے کھنڈرات، وہ بتلاتے ہیں کہ طاقت قوت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے، اس کائنات کے اندر کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے، نہ ہی وہ اس طاقت اور قوت پہ ناز کرے، اس لیے کہ اللہ کی طاقت سب پہ غالب ہے۔ تو اللہ نے ان کی طاقت کو ذکر کیا کہ تم بھی اپنے عہدوں پہ، مال و دولت پہ، طاقت اور قوت پہ ناز کرنے والے مشرکین مکہ، اگر اس چیز پہ ناز ہے کہ ہمارے جسموں میں طاقت اور قوت زیادہ ہے، تو تم سے زیادہ قوت والے تو قوم عاد تھے، پھر ان کا انجام دیکھو، پھر ان کی بربادی کا حال پڑھو قرآن پاک کے اندر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر تیز ہوا کو بھیجا، سرسر کہتے ہیں ٹھنڈی اور تیز ہوا جس کے اندر پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، فی ایام نحسات، ایسے دنوں کے اندر جو دن منحوس تھے ان پر۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایام نحسات کے دن فی نفسی منحوس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ تو یہ دن منحوس صرف ان کے حق میں تھے، اگر کلی دن اپنی ذات میں منحوس ہوتا تو پھر ایمان والے بھی رگڑے جاتے، تو دن اپنی ذات میں منحوس نہیں تھا، ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے لیے منحوس ثابت ہوا، اس لیے فرمایا مفسرین نے کہ علیہم لا علی المؤمنین، وہ دن منحوس تھا ان پر، منافق مشرکین پر، نہ کہ ایمان والوں پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لنذیقہم، تاکہ ہم انہیں چکھائیں عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ولا عذاب الآخرت اخزا، دنیا کی زندگی کا عذاب تو عذاب الخزی ہے، رسوائی والا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو اخزا ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ، اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا۔ یہاں چند لوگ دیکھنے والے ہوں گے، مر کے مٹ جائیں گے، اس کے بعد کس نے پوچھنا کس حال پہ کیا حال، کیا گزری تمہارے جسموں پر، اور کتنی تکلیف کا احساس ہوا تمہیں، لیکن قیامت کے دن تو موت نہیں ہے، شدت عذاب ہے، چیخنا چلانا ہے، اور دیکھنے والی ساری مخلوقات ہوں گی، وہاں رسوائی زیادہ ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا میں بندے پہ تکلیف آتی ہے، چیختا چلاتا ہے، دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، کوئی نہ ہو تو کم از کم کسی نہ کسی کے کوئی انسان ہو تو رحم دل میں آ ہی جاتا ہے، انسان زیادہ چیختا چلاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہوگا، چیخنے والے چلائیں گے، چیخیں گے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں راستہ دکھایا، یہاں ہدایت سے مراد ارات الطریق ہے، راستہ دکھانا مراد ہے، منزل تک پہنچانا مراد نہیں ہے، ہم نے انہیں راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر۔ ویسے عمى کا معنی ہے اندھا ہونا، اندھا پن، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا، ہدایت کے مقابلے میں، مراد اس سے گمراہی ہے، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، چونکہ گمراہ بندہ وہی ہوتا ہے جو جس میں بصیرت نہ ہو، اور بصیرت جس میں نہ ہو وہ اندھوں کی طرح ہے، دل کا اندھا، ظاہری آنکھیں تو ہیں، دل کا اندھا ہے تو بصیرت سے محروم ہے، ظاہری آنکھیں نہیں تو بصارت سے محروم ہے، تو بصارت تو تھی ان کے پاس، بصیرت نہیں تھی، اور ہدایت کے راستے پہ انسان بصیرت کے ذریعے سے آتا ہے۔ فَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، متکبر لوگ تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اور عذاب کی صفت اللہ ہون لاتا ہے، ہون کا معنی ہے ذلت، ذلت والا عذاب، تکبر کا مقابلہ اور تکبر کا بدلہ اور سزا ذلت ہے۔ تو یہ دونوں واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، جس چیز پر بھی تمہیں فخر اور ناز ہو، یاد رکھو پکڑ اللہ کی بڑی مضبوط اور سخت ہے، اس لیے شرک سے باز آ جاؤ، تم سے پہلے مضبوط معاشی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی قومیں گزری، لیکن کامیاب نہ ہوئیں، اللہ کے عذاب اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ عذاب الْهُونِ، رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا
منہا یہاں معذوف ہے، ونجینا منہا ہم نے اس قوم میں سے، قوم عاد و سمود میں سے ہم نے نجات دی، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایک تو یہ کہ نجینا اللہ نے نجات دی، اللہ نے نجات کی نسبت اپنی طرف کی، ہر مشکل پریشانی سے اللہ نجات دیتا ہے، نجات دہندہ سب کا اللہ ہے۔ یہ نجات کس کو مل رہی ہے؟ انبیاء کو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، انہیں نجات مل رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نجین، ہم نے نجات دی۔ نجات کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، ایمان نجات کا معیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے عذاب سے بھی ایمان کی وجہ سے بندہ بچتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب سے بچنے کی جو بنیاد ہے، اکائی اور اساس ہے، وہ ایمان ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ برے اعمال سے بچتے تھے تو یہ اعمال صالحہ کرتے تھے۔ لہٰذا ایمان اور اعمال صالحہ دو چیزیں جب ہوں گی تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اور ملے گی کس لیے؟ نجات کون دے گا؟ اللہ رب العزت۔ ایمان پر، اعمال پر یا کسی اور چیز پر وہ بھروسہ کامل نہیں ہے، کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ نجات دینے کے ذرائع اور اسباب ہیں جو اللہ نے دنیا میں رکھے۔ ایمان بطور شرط کے ہے اور اعمال بطور تائید اور مدد کے ہے اس کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ کافی ہے جتنے سبق، دو رکوعات پڑھ لیں کافی ہے۔ جی استاد۔ صحیح ہے سر۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ استاد جی، جی جی استاد جی، یہ جب یہ زمین اور آسمان اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم کیوں دے رہا ہے کہ فرمان برداری کرو یا اطاعت کرو، طوعا یا کرہن؟ حکم تو آپ کو بھی دیا، مخلوق آپ ہی ہیں اللہ کی۔ لیکن وہ تو ویسے بھی ان کو کرنا چاہیے بغیر اس کے۔ ویسے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، پھر بھی اللہ نے نبی بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے زمین و آسمان اللہ کے تکوینی طور پر معمور ہیں اور ہم اختیاری طور پر معمور ہیں۔ استاد جی فرق کیا ہے تکوینی اور اختیاری تکوینی کا طور؟ مطلب کہ وہ اس کے خلاف کر نہیں سکتے، جو اللہ نے کہا وہی کرنا ہے، وہ نافرمانی کر سکتے ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر انسان اور جنات کی دو مخلوقوں کو اللہ نے مکلف بنایا اور اس میں نیکی اور برائی کرنے کا اختیار رکھا ہے، تو ہم خلاف بھی کر سکتے ہیں اور اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ استاد جی آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا طوعا او یا خطاب کے کرہن۔ وقت اختیار دیا گیا، خطاب کے وقت اختیار دیا گیا اور انہوں نے بخوشی کو قبول کر لیا۔ تو میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا نا کہ یا یہ کرو گے، وگرنہ کرہن بھی کرنا پڑے گا، اقرا پھر بھی ہے اس میں، کیونکہ وہ استاد تکوینی جی طور پر معمور ہے۔ یہ انسان پر شکل، جی جی وہ نہیں دیا گیا نا، جی، وہ نہیں ڈالا گیا کہ اطاعت کرو طوعا یا کرہن۔ انسان کو اختیار ملا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، کیونکہ زمین و آسمان کو کوئی اجر نہیں ملنا، انسان کو اجر ملنا ہے۔ انعام انسان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ استاد جی وہ جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مومنین کو خرید لیا جنت کے بدلے، تو اس میں بھی سورۃ توبہ میں، ہاں جی، یہ تجارت ہو رہی ہے نا انسان ان اور اللہ اللہ اشتری کی، من المؤمنین، کیسے جی آیت؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس طرح کچھ ہے۔ انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وہ تو جہاد کی اگلے سال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس یہ، اور کوئی بھائی نے کچھ پوچھنا ہو؟